مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ صاحب کی رہنمائی کرے۔ آج کا کلام ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی آیت ہے 26۔ خداوند ہمیں بتاتے ہیں، اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کا اور باپ کا یعنی بیٹے کا ملاپ ہوگا، اکثر ہم لوگ گیتوں میں تعریف کرتے ہیں، اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اڑنے اور چلنے پھرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے بھائی، یہ ایک الفاظ ہیں کہ اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ بائبل میں اڑ کر استقبال کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں، جس دن تم مجھ سے مانگو گے یا کہ بات کرو گے تو میں تمہیں یہ نہیں کروں گا کہ میں تم سے میں باپ سے درخواست کروں گا، کیونکہ درخواست کرنے کا انتظام اس کے لیے ہوتا ہے جس کو کوئی بھی شخص جانتا نہیں۔ درخواست اس کے لیے کی جاتی ہے، درخواست وہ شخص دیتا ہے کہ میرا بھائی یہ کام کر دیں، میرا سر یہ کام کر دیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ درخواستوں کے انتظام کے لیے نہیں، کیونکہ اگر آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے، کیونکہ آپ کے لیے تو خود ہی بیٹا اور باپ موجود ہے، اگر آپ خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کے ساتھ ٹھہرے گا۔ اس لیے اس نے کہا ہے، اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ یسوع پر ایمان رکھیں گے، کیونکہ باپ جو ہے یعنی باپ یہوہ خود ہی آپ کی فکر رکھتا ہے، کیونکہ خدا یسوع جو ہے، خدا باپ جو ہے، وہ تمام کائنات کا خلق کرنے والا ہے، وہ مخلوقات کا مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ ہر کسی کو دینے کے لیے اس کے پاس اختیار ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے۔ اگر آپ یسوع کو عزیز رکھیں گے، اس پر مکمل طور پر ایمان رکھیں گے، تو درخواست کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ باپ سے درخواست کریں، کیونکہ باپ جو ہے وہ خود ہی آپ کو عزیز رکھتا ہے۔ آپ جان لیں آپ کتنا خداوند کو پیار کرتے ہیں اور خداوند کتنا آپ کو پیار کرتا ہے۔ خداوند نے آپ پر اپنی محبت کو ظاہر کیا اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا فدیہ دیا، اپنے بیٹے کی جان دی۔ یہ نہیں ایک ہی بار، اس نے ہزاروں بار قربانیاں دی آپ کے لیے، ہمارے لیے، تاکہ یہ دنیا بحال ہو جائے، یہ دنیا آزاد ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے خدا کے بیٹے پر ایمان مکمل طور پر نہیں رکھتے۔ مکمل طور پر ایمان رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ 27 آیت میں اس نے بتائی، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو۔ خدا یسوع مسیح فرما رہے کہ تم نے مجھ کو بھی عزیز رکھا۔ اگر آپ باپ کو عزیز رکھتے ہیں تو بیٹا بھی آپ کو عزیز رکھتا ہے۔ اگر آپ بیٹے کو عزیز نہ رکھیں گے، بیٹے سے محبت نہ رکھیں گے، بیٹے پر ایمان نہ لائیں گے، تو درخواست کی پھر ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے وہ درخواست قبول نہ ہو۔ وہ درخواست پھر ہی قبول ہوگی جب آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں کہ میں باپ کی طرف سے نکلا۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح باپ میں سے ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ باپ میں سے ہے۔ اگر اس نے کنواری سے جنم لیا ہے تو وہ باپ کی طرف سے پیدا ہوا ہے، وہ کسی انسان کا تخم نہیں بلکہ وہ خدا باپ کا تخم ہے، اس میں باپ کا تخم ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے عورت اور مرد کی مرضی سے نہیں بلکہ وہ ایک باپ کا تخم ہے، باپ کا بیٹا ہے، وہ تم کو عزیز رکھے گا اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے۔ کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح خود فرما رہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور
باپ کے پاس ہی واپس جاؤں گا دنیا سے رخصت ہو کر۔ 17 باب کی آگے ایک آیت ہے ہمارے پاس، 17 باب کی آیت ہے 23۔ پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا تھا اور جس کا لقب یوسیس ہے، دوسرا متیا کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ٹھہرنے کے لیے جب یسوع مسیح اس دنیا میں سے جانے والے تھے تو یسوع مسیح نے شاگردوں کو 2 کو مقرر کیا، یعنی جب یہودا اسکریوطی وفات پا چکے تھے اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنے ٹھہرے ہوئے انتظام کے مطابق وہ وفات پا گئے تھے، تو خداوند نے 2 کو مقرر کیا۔ 2 کا جب پورا نکلا تو یوسف اور متیا کا نام نکلا، سو وہ یہودا اسکریوطی کی جگہ پر شاگرد یسوع مسیح کا ٹھہرا۔ اور آج ہم اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہم سے برکت پائیں گے، اور ہمارا بھی اسی طرح نام کا کرا ڈالا جائے گا، کون خدا کی بادشاہ میں داخل ہوگا۔ یہ خدا یسوع مسیح کا کام نہیں، جیسے آپ برابا ڈاکو کو دیکھیں اور دوسرے کے ساتھی کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا تیری دائنی طرف بیٹھے، تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر اس عورت کو جواب دیتے ہیں، دائنی اور بائیں طرف بٹھانے کا میرا کام نہیں، یہ باپ کا کام ہے، کیونکہ باپ اگر آپ کو عزیز رکھے گا تو بیٹے پر ایمان رکھنے سے عزیز رکھے گا۔ اگر آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا، عزیز رکھے گا۔ دائیں اور بائیں بیٹھنے کا بٹھانے کا انتظام خداوند یسوع کا نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے باپ کے پاس اختیار ہے جو میں نے باپ سے پایا ہے، لیکن دائیں اور بائیں بٹھانے کا اختیار ہے جو یہ باپ کے پاس ہے۔ اختیار پانے کے لیے ہم نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ خدا کے بیٹے کے پاس جب ٹھہرتے ہیں تو اس پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ہم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی طرح ہم برکت پائیں گے، جس طرح خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ باپ خود آپ کو عزیز رکھتا ہے، کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور یہ ویڈیو دیکھ کر نہیں بلکہ خداوند کا کلام سن کر آپ اس پر عمل کریں اور اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور فالو کریں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنی زندگی کے انتظام کے لیے برکت دے، خداوند آپ کو بھی زندگی کو تبدیل کرنے کی نعمتیں عطا کرے۔ آپ اس چینل کو فالو کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو خداوند آپ کو اپنا ہی کلام پھیلانے کے لیے استعمال کرے گا اور برکت دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔